اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التجارہ تبصرۃ المتعلمین میں، اور ہم کتاب التجارت میں فصل الرابع پڑھ رہے ہیں فی الخیار. ٹھیک ہے، خیارات کے متعلق واقسامہ سبعہ، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. 7 طرح کے اختیارات بیع و شراء میں آپ کو ملتے ہیں. الاول خیار المجلس. پہلا خیار کیا ہے؟ خیار المجلس. کیا مطلب ہوتا ہے خیار مجلس کا؟ جانتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں خیار مجلس کہتے کس کو ہیں. کہ خیار مجلس کہنے فمن باع شیئا ثبت له وللمشتری الخیار ما لم یفترقا. کہنے جب کسی نے کوئی چیز بیچی تو اس کے لیے اور جس نے خریدی اس کے لیے خیار ہے، یعنی دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہیں ہوتے کہ وہ بیع کو باطل کریں یا باطل نہ کریں. کیا مطلب؟ کہ میں اور فرقان ابھی ایک جگہ موجود ہیں. میں نے کہا فرقان میں اپنا موبائل بیچتا ہوں. فرقان نے کہا ٹھیک ہے جناب، کتنے کا؟ میں نے کہا 20,000 روپے میں دے دوں گا. اب فرقان بھی راضی ہوئے. پھر فرقان کے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی کہ فرقان نے کہا جناب میں نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ میں لوں گا تو میرا حساب کتاب بہت گڑبڑ ہو جائے گا، امی بولنے لگیں گی ہمیں. تو اب ان کو اختیار ہے کہ وہ لیں یا نہ لیں. کب تک؟ جب تک کہ ہم دونوں الگ نہیں ہوتے. یعنی بیچنے والا اور لینے والے جب دونوں ایک جگہ ہیں تو جب چاہیں، جب تک الگ نہیں ہوتے ہیں، وہ اس لین دین کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں اور باطل بھی کر سکتے ہیں. صحیح؟ خیار المجلس فمن باع شیئا، تو جس نے کوئی چیز بیچی، ثبت لہ یعنی للبائع، ثبت لہ یعنی للبائع، تو بائع کے لیے ثابت ہے، وللمشتری اور اسی طرح خریدنے والے کے لیے بھی ثابت ہے. الخیار، خیار ثابت ہے کب تک؟ ما لم یفترقا، کہ جب تک وہ جدا نہ ہوں. او یشترط سقوطہ قبل العقد او بعدہ، یا انہوں نے ایسی شرط کی ہو بائع اور مشتری نے، سقوطہ سقوط الخیار قبل العقد او بعدہ، عقد سے پہلے یا عقد کے بعد. جیسے کچھ دکاندار آپ کو کہتے ہیں کہ جو چیک کرنا ہے یہیں چیک کر لیجئے، اس لیے کہ بعد میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جب اگر اس نے یہ شرط لگا دی تو پھر آپ کا اختیار کیا ہے؟ ختم ہے. آپ گھر لے جا کے اس میں کوئی اگر کمی نکلتی ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے مطالبہ کریں، اس لیے کہ اس نے آپ کو صاف طور پر کہہ دیا تھا جو چیک کرنا ہے یہیں پر چیک کر لیں. یہاں کچھ ہوگا تو آپ کو میں بدل کے دے دوں گا، بعد میں ہماری گارنٹی نہیں ہے. اگر اس نے ایسا کہہ دیا کریں وَأَوْ يَشْتَرِطَ سُقُوطُهُ، ان دونوں نے شرط کر لی ہو، اس کے یہ کہنے کے بعد اگر آپ خرید رہے ہیں اور گھر جا کے کوئی ڈیفیکٹ نکلے گا تو کیا آپ کو اختیار رہے گا بیٹا؟ نہیں رہے گا. کہہ رہے اگر انہوں نے دونوں نے شرط کی ہو سقوطہ یعنی سقوط الخیار قبل العقد، عقد سے پہلے، او بعدہ یا عقد کے بعد، ولا يثبت فی غیر المبیع، اور یہ خیار بیچنے کے علاوہ کسی اور چیز میں جاری نہیں ہوتی، یہ صرف خرید و فروخت پہ ہے. ہاں یعنی کرائے وغیرہ میں یہ سب نہیں ہوگا چونکہ وہاں خرید و فروخت نہیں ہے نا. الثانی خیار الحیوان، دوسرا کیا ہے؟ خیار حیوان. جانور کی خرید و فروخت اگر کر رہے ہیں تو اس میں کیا اختیارات آپ کو شریعت دیتی ہے؟ کہ کل من اشترى حیوانا ثبت له الخیار خاصة 3 ایام من حین العقد. دیکھ لیجئے مولانا، کل من اشترى، جس نے بھی خریدا، حیوانا جانور کو، ثبت له الخیار، تو اس کے لیے خیار ثابت ہوگا، خاصتاً
خاص طور پر. کس لیے خاصتاً کہا؟ خاصتاً سے مراد ہے کہ یہ خیار کیا کسی اور کو ملے گا یا یہ صرف اور صرف نہیں، یہ خیار کس کو رہے گا؟ بیچنے والے کو یا مشتری کو؟ لینے والے کو. ہاں، آپ بھینس لے کے آئے ہیں تو آپ کو 3 دن کا اختیار ہے من حین العقد، جب سے سودا ہوا ہے. انشاء الفسخ فیہا فسخا، اگر آپ اس کو باطل کرنا چاہیں آپ اس کو باطل کر سکتے ہیں. ما لم یشترطا سقوطہ، جب تک کہ اس کا سقوط آپ نے شرط نہ رکھی ہو کہ بھائی ابھی دیکھ لو، دو کے دیکھ لو، جیسے دیکھنا ہو دیکھ لو. صحیح ہے، یہاں سے اگر گئی مال ہٹا تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اگر سقوط کی شرط لگا دی گئی ہے تو پھر یہ خیار ثابت نہیں ہوگا. ورنہ بکری، بھینس، گائے کچھ بھی خرید کے لے کے آئے ہیں، 3 دن کے اندر اگر آپ کو پسند نہیں آئی، سینگ بہت زیادہ مار رہی ہے، دودھ نہیں دے رہی ہے، حیران کر رہی ہے، کھاتی نہیں ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو واپس کر سکتے ہیں. واضح؟ اور ایسا ہوتا ہے باقاعدہ جانوروں کے لین دین میں ایسا ہوتا ہے. بھائی آپ نے بتایا تھا شارف کے پاس گائے تھی کہ یہ 7 لیٹر دودھ دیتی ہے جناب، ہم لے کے آئے اور دے رہی 1.5 لیٹر. صحیح، تو ہم کیا کریں گے؟ 1 ٹائم دعا، 2 ٹائم دعا، 3 ٹائم دعا، پھر کیا کریں گے؟ لے جا کے واپس کر دیں گے. اب دیکھیے مولانا، او یتصرف المشتری فیہ، یا اس میں مشتری تصرف کرے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اگر 3 دن کے اندر خریدار اگر اس کو باطل کرنا چاہے، واپس کرنا چاہے، اس کو اختیار ہے. ٹھیک ہے، کب تک اختیار ہے؟ جب تک بائع اور مشتری نے اس خیار کو ساقط نہ کیا ہو. یا یتصرف او یتصرف المشتری فیہ، یا مشتری خریدار جو ہے کچھ اس میں تصرف کرے. مثلا وہ لے کے آیا تھا بھیڑ لایا، لانے کے بعد سیدھے اس کے اون اتار دیے تو تصرف کیا کہ نہیں کیا؟ اس میں تصرف کیا تو پھر اختیار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. واضح؟ تب آپ سودے کو باطل نہیں کر سکتے. فَإِن تَلَفَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَمِنَ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَحْدُثِ الْمُشْتَرِي فِيهِ حَدَثًا. ہاں مولانا، فَإِن تَلَفَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، اگر اس مدت میں اس میں کوئی کمی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، قبل القبض او بعدہ، قبضے میں لینے سے پہلے یا لینے کے بعد، فمن البائع، یہ نقصان کس کا ہوگا؟ بیچنے والے کا. ما لم يحدث المشتری فیہ حدثا، جب تک خریدار نے اس میں کوئی نئی چیز انجام نہ دی ہو. یعنی 3 دن تک آپ جانور لائے، دوسرے ہی دن مر گیا. پہلے دن کھایا نہیں، دوسرے دن مر گیا. آپ جا کے کہیں گے بھائی یہ تو چل بسا، میرے پیسے واپس کرو. وہ کیا کرے گا؟ پیسے واپس کرے گا. یا آپ نے خریدا، آپ نے قبضے میں نہیں لیا، تب بھی بائع کا. خرید لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن آپ نے اس میں کوئی تصرف نہیں کیا ہے. ایسی صورت میں کہ نقصان کس کا ہوگا؟ بائع کا، نہ کہ مشتری کا. فَإِن تَلَفَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، اگر اس مدت میں حیوان مر جائے، ٹھیک ہے، یعنی ان 3 دنوں کے اندر، چاہے یہ موت واقع ہوئی ہو قبل القبض او بعدہ، قبض سے پہلے یا قبض کے بعد. قبض تو سمجھتے ہو نا، وہ پیٹ والا قبض نہیں. یہاں مراد کیا ہے؟ قبض سے مراد ہے آپ کو اپنی اس کو قابو میں لینا. فَمِنَ الْبَائِعِ، تو یہ کس سے ہوگا؟ بیچنے والے کی قیمت سے جائے گا. مَا لَمْ يَحْدُثِ الْمُشْتَرِي، جب تک مشتری نے کوئی اس میں نئی چیز نہ انجام دی ہو. حدثاً وَالْعَيْبُ الْحَادِثِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطِهِ لَا يَمْنَعُ الرَّدُّ بِالسَّابِقِ. کیا مطلب مولانا؟ الحدث کہہ رہے ہیں والعیب الحادث،
کہہ رہے جو جانور آپ لے کر آ رہے اس میں کوئی برائی پیدا ہو جائے، من غیر تفریط، بنا کسی زیادتی کے، خریدار کی طرف سے کسی طرح کی زیادتی نہیں ہوئی، لا یمنع الرد، بیچنے والا واپسی سے منع نہیں کر سکتا، بالسابق، ٹھیک ہے، ایسے عیب جو پرانا عیب رہا ہو. مثال کے طور پر ایسا عیب جو سابق ہو. کیا مطلب مولانا؟ آپ بکری لے کے آئے، کیا دیکھا کہ وہاں آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا اندھی ہے، آپ کیا کریں گے؟ واپس کریں گے، چونکہ یہ عیب اس میں پہلے سے تھا کہ اب ہوا ہے؟ پہلے سے تھا، اسی لیے کہا من غیر تفریط ہے، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، آپ نے کہ لڑایا بھیڑایا نہیں، کچھ اس کی آنکھ میں کوچا نہیں، کیا ہوگا؟ اس کو واپس کیا جائے گا. دیکھا لنگڑ کے چل رہا ہے، بکرا لایا قربانی کے لیے، لنگڑ کے چل رہا ہے، آپ کے یہاں نہیں گرا کہیں اوپر چھت سے، پہلے سے ایسا ہے، آپ جا کے مال کو واپس کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.